ہماری ماں 60 سال کی عمر میں حاملہ کیوں ہوئی؟ جب گھر میں ایک بیٹے کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور دوسری جانب ڈاکٹر کے مطابق ہماری 60 سال کی اماں حاملہ ہو چکی ہیں۔ جناب علی، واقعہ ہے ملتان کے ایک نواحی گاؤں کا۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور یقین جانیے اس ویڈیو کے آخر میں آپ ماں کی محبت کی ایک اعلیٰ ترین مثال بھی سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ماں نے اپنی نافرمان اولاد کا ساتھ آخر تک دیا۔ رحمت بی بی جن کا تعلق ملتان سے ہے، 60 سال کی ان کی عمر ہے اور نور الدین ان کے شوہر کا نام ہے۔ 60 سال کی عمر، جب گھر میں ماں کی طبیعت خراب، گھر میں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں کی لمبی عمر دراز کرے، اپنے بچوں کی شادیاں دیکھ کر جائیں۔ دوسرے بچے کی گھر میں تیاریاں چل رہی تھی شادی کی، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ جناب شادی کی تیاریاں، دوسری جانب ماں کی طبیعت خراب۔ اب شوہر نور الدین اپنی بیگم کی طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے قریبی گاؤں سے کچھ دوا لے کر آیا کہ میری بیگم کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس دوا نے اثر نہیں کیا۔ اب مزید آگے چیک اپ کا سلسلہ بڑھا کہ ماں کو اب ہسپتال کی طرف جانا چاہیے یا ماں کو لے کر جائیں۔ اب شادی جیسے ہی قریب آئی، ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹرز کی جانب رخ کیا، ہسپتال لے کر گئے اور ڈاکٹرز نے تنہائی میں ان کے شوہر کو پوچھا، ان کے بیٹے کو، جوان سالہ بیٹے کو پوچھا کہ یہ آپ کی سگی بیوی یا آپ کی سگی ماں ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ آپ ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی جو بیوی ہے، جو آپ کی ماں ہے، ایک ایسی بیماری میں ان کو لگ چکی ہے، اور بیماری کیا ہے جی؟ وہ 60 سال کی عمر میں حاملہ ہے۔ اب یہ الفاظ سننے کی دیر تھے کہ نور الدین اور جوان سالہ بیٹا ایک دم پریشان ہکا بکا رہ گئے۔ یہ ہم کیا واقعہ سن رہے ہیں؟ ہم اپنے گاؤں والوں کو کیا بتائیں گے، یا گاؤں والے ہماری ماں کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ لیکن یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ قدرت اولاد دینے پہ آئے تو کسی بھی عمر میں دے سکتا ہے۔ قدرت کے فیصلوں کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے لازمی جواب لے گا اور لازمی حساب لے گا۔ اب یہ دورانیہ تھا کہ جب شوہر اور بیٹا آپس میں ایک بحث مباحثہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ سے ضد کر رہا ہے کہ آپ نے عمر کا لحاظ بھی نہیں کیا، ہمارے گھر میں شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں اور آپ آپس میں آپ کے معاملات چل رہے ہیں کہ آپ میری ماں کو حاملہ کر رہے ہیں، نئی اولاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز تھی کہ جب جیسے ہی گھر آئے، چند دن گزرے، اولاد نے اس قدر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے اپنی عزت کو چھپائیں، حالانکہ اس میں کوئی عزت نیلام نہیں ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب رب کے فیصلے تھے۔ اب جب گھر میں زیادہ بحث و مباحثہ ہوا تو بدبخت اولاد نے اپنے باپ کو دھکا دیا۔ باپ جیسے ہی زمین پہ گرا، ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے موقع پہ اس شخص کی جان چلی گئی۔ اب جان چلی جانے کے بعد تقریباً 10 سے 15 روز ان کی حاملہ ماں رحمت بی بی نے اس گھر میں گزارے۔ 10-15 روز بعد 5 بچوں نے، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں نے اپنی ماں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اب ماں جب گھر سے نکلی، قریبی کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھی، ہوٹل والے نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ ہوٹل کے باہر بیٹھ گئی، لوگوں کو لگا کہ شاید یہ مانگنے والی ہیں اور بیوہ خاتون ہے، گھر سے نکلی ہوئی ہیں، یا اولاد نے ٹھکایا ہوگا، یا بھی کوئی بھی مجبوریاں ہوں گی۔ راہ گزرتے لوگوں نے ماں کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھنا شروع کر دیے۔ اب ماں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، لوگ مجھے بیکاری سمجھ کر پیسے دے رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں آنے والا میرا بیٹا، جس کو فیصلہ کر چکی تھی رحمت بی بی کہ میرا شوہر تو چلا گیا لیکن اپنے شوہر کی آخری نشانی کو دنیا میں لے کر آؤں گی۔ اب رحمت بی بی نے فیصلہ کیا اولاد کو دنیا میں لانے کا، فیصلہ کیا محنت کرنے کا کہ میں کام کاج کروں گی اس ہوٹل میں، مجھے دہاڑی پہ رکھ لیں یا مجھ سے برتن وغیرہ دھلوا لیا کریں۔ اب جناب رحمت بی بی کے ہاتھ میں ایک الگ ہی ٹیسٹ تھا، ایک الگ ہی ذائقہ تھا۔ اس ہوٹل والے کو ایک ایسی چٹنی بنا کے دی کہ وہ چٹنی اس گاؤں میں تو بکنا شروع ہو ہی گئی۔ قریبی نواحی گاؤں میں لوگوں کو ہر طرف پتا چل گیا کہ ایک گاؤں کی خاتون جو کہ اس ہوٹل میں کام کرتی ہے، اس کی چٹنی کمال ہے۔ اب وہ چٹنی اس قدر مقبول ہونا شروع ہو گئی کہ ماں کے دن بھی بدل گئے اور آنے والی جو اولاد تھی اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ 60 سال کی عمر میں خاتون کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ اب دنیا میں آ گیا، اس نے آنکھیں کھولی، دنیا میں آیا۔ اب وقت مزید گزرا، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اب مزید وقت گزرا تو جو اولاد تھی، اولاد کو جب یہ خبر پہنچی کہ جو پراپرٹی ہمارے باپ کے نام تھی، باپ جاتے جاتے ہماری ماں کے نام لگا کے چلا گیا ہوا ہے۔ اب اپنی ماں کی تلاش شروع کر دی، ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کسی طریقے سے ماں کو گھر میں لایا جائے۔ اب ماں کو ڈھونڈ بھی لیا، جب پتا چلا کہ ہمارا بھائی دنیا میں آ چکا ہوا ہے، ابرار اس کا نام ہے، اس کی بھی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اب ماں کو ایک چیز کھٹکی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، میرے اگر خدمت کر رہے ہیں بچے، اس کے پس پردہ کہانی کچھ اور ہے۔ رات کے پہر بہو نے اپنی ماں کو یعنی کہ اپنی ساس کو اور اس کم سن بچے کو جو کہ ابرار جو بچہ جس کا نام تھا اس کو زہر دینے کی کوشش کی تو ساس کو یعنی 60 سالہ خاتون کو کھٹکی کہ لگتا ہے میری بہو مجھے اور میرے بچے کو مارنا چاہتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر گھر سے نکلی، ایک وکیل کے پاس گئی، وکیل کو جا کے سارا کچھ بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہے، اس لیے میری اولاد نے مجھے گھر بلایا ہے، آپ بتائیے گا اس کا کیا حل ہے۔ وکیل نے کہا ماں جی ساری پراپرٹی آپ کی نام ہے، آپ جیسے کہیں گی ویسے ہوگا، آپ کی اولاد آپ سے پراپرٹی نہیں چھین سکتی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ اس وکیل کے الفاظ ہیں۔ اب ماں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے
مجھے صرف میرا حصہ، جو بچہ دنیا میں آیا مجھے وہ حصہ چاہیے، اس کے علاوہ جو میری اولاد کا بنتا ہے حصہ دے دیں، میں ان میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک طرف بدبخت اولاد نے جب ماں 60 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی تو گھر سے نکال دیا اس وجہ سے کہ گاؤں والے کیا سوچیں گے۔ دوسری جانب جب اسی اولاد کو پتا چلا کہ پراپرٹی ماں کے نام ہے تو ماں کے ناز و نخرے اٹھا کر گھر لے آئے۔ اس کے باوجود ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں بھی آپ کے ساتھ وہ کروں گی۔ اس بیچاری بزرگ ماں نے اپنے ان بچوں کا جو حصہ بنتا تھا نام کر دیا۔ یعنی کہ اس کہانی میں، اس پوری رودات میں آخر یہ ہے کہ ماں کچھ بھی ہو جائے اولاد کے ساتھ کبھی نہیں بگاڑتی، اور بدبخت اولادیں پراپرٹی کے نام پر تو آج کل ماں دنیا سے چلی جائے تو قبر کھود کے تھم لگوا لیتے ہیں کہ کسی طرح باپ کی یا ماں کی پراپرٹی اولاد کو ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، اور یہاں تک کیسے ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، کبھی باپ کی قبر کشائی کر کے تھم لگا رہے ہیں یا کبھی کسی ماں کی قبر کشائی کر کے تھم لگا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں، یہ سچا واقعہ ہے ملتان کے نواحی گاؤں 60 سالہ رحمت بی بی کا۔